أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی کمزوریاں بیان کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر اہل ایمان کو، ایسے لوگوں کو اپنا خاص مشیر بنانے سے روکا گیا ہے جو ان میں شامل نہ ہو، جو اہل ایمان نہیں. چنانچہ ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم. بطانہ کہتے ہیں خاص آدمی، جس کو ہم اپنا پرسنل مشیر بناتے ہیں، جس سے ہم رائے لیتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اپنے اندرونی معاملات کو شیئر کرتے ہیں، قومی راز ان تک بتاتے ہیں. تو کہا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا خاص الخاص نہ بنا. لا یألونکم خبالا، جو تم میں فساد مچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. تو یہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو مشورہ دیا گیا، اس لیے کہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کی بات کو ماننا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ اپنا پرسنل سیکریٹری، اپنا مشیر، اپنا خاص، جس سے آپ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، قومی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، کسی غیر کو نہیں بنانا چاہیے. غیر سے آپ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں جو آپ کی ذات کے تعلق سے ہو، قوم کے تعلق سے ہو، اس میں کسی غیر کو اپنا مشیر، اپنا محرم، اپنا دوست، اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ قومی راز کی حفاظت کرنا یہ بھی دینی مصلحتوں میں داخل ہے. قوم کا راز، قوم کی اندرونی چیزیں، ملت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جو غیروں تک نہیں پہنچنے چاہیے. وہ چیزیں ہمیں اپنے علاوہ دوسروں سے نہیں شیئر کرنا چاہیے، دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک طرح سے تناؤ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے سختی سے ایمان والوں کو روکا گیا کہ آپ کسی غیر کو جو مومن نہ ہو اپنا خاص دوست اور خاص مشیر مت بنائیے. وجہ کیا ہے؟ لا یألونکم خبال. خبال کہتے ہیں فتنہ فساد، اور یألو کوتاہی کرنا. وہ فتنہ اور فساد تمہارے درمیان پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلے، آپس میں وہ لوگ بھڑ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے، تاکہ ان کی اپنی طاقت ٹوٹ جائے، وہ کمزور ہو جائے. یہ چاہتے ہیں وہ جو مومن نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ اپنا پرسنل دوست بنائیں گے اور ان سے آپ ایسے معاملات کو شیئر کریں گے تو کل کو وہ ان کے خلاف سازش کرنے میں سب سے پہلے رہیں گے. تو اس لیے ایک تو کہا کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد مچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. اور دوسری چیز بجائی ودو ما عنتم. ود کے معنی چاہنا، عنت کے معنی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو. ودو ما عنتم،
وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت پہ پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، تمہیں پریشانی میں مبتلا دیکھنا، تکلیف میں مبتلا دیکھنا، مشقتوں میں مبتلا دیکھنا، یہ ان کی خواہش ہے۔ جب ان کی خواہش یہ ہے، جب ان کا مقصد یہ ہے، تو وہ تمہارے لیے کیسے ہمدرد ثابت ہو سکتے ہیں، تمہارے اپنے کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان سے اپنی اندرونی باتیں بتائیں، راز بتائیں؟ یہ کہاں صحیح ہو سکتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغضاء کہتے ہیں نفرت، ان کی زبانوں سے نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنی باتوں میں کبھی کبھی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے خلاف ان کے دل میں نفرت ہے۔ کبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے ایسی چیزیں نکل پڑتی ہیں، زبان پھسل جاتی ہے، ایسی چیزیں نکل پڑتی ہیں جو ان کے دل میں ہوتی ہیں، جو ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں، سامنے سے خوش خوش رہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر میں ان کی نفرت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان کی زبان پھسل جاتی ہے اور ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، تیسری چیز بتایا کہ ان کے منہ سے نفرت کے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، وہ کبھی دوسروں سے بیان کرتے ہیں، کبھی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی زبان پھسل جاتی ہے اور ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور کہا اللہ نے وما تخفی صدورہم اکبر، اخفا یخفی چھپانے کو کہتے ہیں، صدور دل، سینہ، ان کے دل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے کچھ چھینٹے ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا قد بینا الآیات، قد بینا لکم الآیات، کیونکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی، بہت سے مدینے کے جو انصار وغیرہ تھے ان کے پرانے تعلقات تھے یہودیوں سے، تو بیچارے ان کے ساتھ کبھی کبھی باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، آؤ جاؤ رہتا تھا۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں تو ان کو اپنا خاص اور محرم سمجھ کر ان سے ایسی باتیں شیئر نہ کریں جو تمہارے اندرونی ہیں، جو تمہارے اپنے ذاتی مسائل ہیں، جو معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے مسائل ہیں، یہاں کے راز ہیں، وہ ان تک نہ پہنچائے۔ اس لیے اللہ نے کہا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، تمہارے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو ہم نے تو نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں، ہم نے ان کی کمزوریاں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ تو اب تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے آپ ایسا برتاؤ نہ کریں کہ آپ کو خاص الخاص معلوم ہونے لگے اور آپ ان سے اپنی ذاتی چیزیں، قومی چیزیں شیئر کرنے لگے۔ یہ بالکل صحیح نہیں، یہ پیغام دیا گیا ہے، آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی راز نہیں رہا۔ چار آدمی مل کر بیٹھتے ہیں، وہ باتیں بھی ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں، غیروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور سمجھتے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیسے کبھی کبھی لیتے ہیں، کبھی انجانے میں دوست سمجھ کر ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو بتانے کی ہوتی نہیں ہے۔ معاشرے کی چیزوں کی حفاظت، یہ بھی معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی کوئی معاشرہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوسائٹی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قوم کے اندرونی راز کو کبھی دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا سب سے بڑی خیانت ہے۔ اس لیے کہا ایسے لوگوں کو آپ دوست نہ بنائیے کہ جن سے کبھی بے تکلفی میں آپ کی زبان سے ایسی چیزیں نکل جائیں جو قوم کے لیے بہتر نہ ہو، جس سے وہ غلط فائدہ اٹھا سکے۔ تو بہت بڑا پیغام ہے، ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔